ایران، امریکہ اور اسرائیل، آخر ان سب کی لڑائی ہے کس بات پر؟ دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر ایران کے پیچھے پڑے ہیں؟ ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں پورا سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، آل دا وے ٹو دا ورلڈ وار 2، جہاں دنیا کے پاس صرف 2 کنٹریز چوز کرنے کی چوائس ہے، یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دیں یا ہٹلر کا، جس پہ دنیا کے زیادہ تر کنٹریز نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا۔ لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کو چھوڑ کر ہٹلر کا ساتھ دیا، جس کے بعد ایران اور جرمن بہت کلوز دوست بننے لگے، اور یہ بات برٹش امپائر کو بالکل پسند نہیں آنے لگی، جس کے بعد برٹش امپائر نے ہر طرف سے ایران پر حملہ شروع کر دیا اور بہت تیزی سے پورا ایران فتح کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے کچھ ہی دنوں میں برٹش امپائر کے سامنے سرنڈر کر لیا اور ان کے سامنے اپنی بادشاہت بچانے کی بھیک مانگنے لگے، جسے دیکھ کر برٹش نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تمہیں ایران کے تخت سے ہٹنا ہوگا اور اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کو ایران کا بادشاہ بنانا ہوگا۔ کہ اس کا یہ بیٹا رضا شاہ پہلوی برٹش امپائر کا ایک وفادار پیپر تھا۔ ایران کا یہ نیا بادشاہ انگریزوں سے بہت زیادہ انسپائر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بھی ویسٹ کی طرح کپڑے پہنیں، ان کی طرح پارٹیاں کریں اور اپنے سارے ٹریڈیشن کو بھول جائیں۔ اس کے لیے وہ پہلے دن سے ہی کوشش کر رہا تھا کہ اسلام کو ایران کے لوگوں سے دور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ایران کے بادشاہ نے ایران میں حجاب پر پابندی لگا دی، بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں کو بند کر دیا، ایران کے بڑے بڑے اسلامک اسکالر کو گرفتار کرنے لگا اور ان کی جگہ میوزک، پارٹی اور شراب کو پورے ایران میں پھیلانے لگا۔ یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ ایران جیسا اسلامک کنٹری دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا۔ ایران کے اس بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک دن سعودی کے کنگ فیصل کو کہا کہ تم کیا پرانے زمانے میں رہ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم بھی سعودی کو ویسٹ کی طرح لیبرل بناؤ۔ لیکن سعودی کی کنگ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بٹ دا فنی تھنگ از دیٹ کہ آج وہی سعودی ایران کو کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑا لیبرل بنو، لیکن اب ایران اس کی بات نہیں مانتا۔ آخر ایران کے بادشاہ نے ایران کو اسلام سے دور کرنے کی اتنی کوشش کی کہ ایران کے سارے بڑے اسلامک اسکالر اپنے اس بادشاہ کے خلاف ہونے لگے، کہ یہ اسکالر مسجدوں میں جا کر اس بادشاہ کے خلاف اسپیچز کرنے لگے، جن میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی اور اس کے فالوورز ایران کی عوام کو اس کے بادشاہ کے خلاف بھڑکانے لگے۔ آخر خمینی کی طاقت ایران میں اتنی پھیل گئی کہ خمینی کو گرفتار کر کے ایران سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا۔ عراق میں رہنے لگے، جہاں ایک ینگ لیڈر ان کی حرکتوں کو بڑے غور سے نوٹ کر رہا تھا، صدام حسین۔ آہستہ آہستہ صدام حسین بھی خمینی سے ڈرنے لگا اور ایک دن ایران کے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں خمینی کو سائڈ پہ لے جا کر اسے گولی مار دیتا ہوں، جو صدام کے لیے بہت عام سی بات تھی۔ لیکن ایران کے بادشاہ نے کہا کہ اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بڈھا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ امام خمینی عراق میں بیٹھ کر اپنی سپیچز کو ریکارڈ کر کے پورے ایران میں سیکرٹلی بیچتے، اور خمینی کی باتوں کو سن کر لوگ اتنے انسپائر ہوتے کہ وہ ایران کے بادشاہ سے زیادہ خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ لیکن پھر بھی ایران کے بادشاہ کو ہٹانا اتنا بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت ہی خطرناک فوج اور سپر پاور امریکہ کی فل سپورٹ موجود تھی، اور وہ مسلمان دنیا میں امریکہ کا فیوریٹ پپٹ تھا۔ یہاں پر ایران کے بادشاہ نے جب اپنی فل پیک پر تھا تب اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ دا فیم آف پرشیا، دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی پارٹی۔ پھر اچانک ایک دن ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا، دا گریٹ پرشین امپائر کو زندہ کرنے کے لیے ایران نے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کو آرگنائز کیا، جس میں سارے لیڈر اور بڑے بڑے سیلیبریٹی انوائٹ کیے گئے۔ ایران کا بادشاہ اس ہی پرشین امپائر کو زندہ کر رہا تھا جسے آج سے بہت سال پہلے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت مسلمانوں نے تباہ کر دیا تھا۔
اپنے ان خصوصی مہمانوں کے لیے ایران کے بادشاہ نے 600 لیموزینز منگوائیں، سونے کی پلیٹس میں کھانا کھلایا، جس کے بعد ایران کے بادشاہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کر اپنے سونے کے تخت پر ایسے بیٹھا جیسے اب وہی پرشین امپائر کا کنگ ہو۔ لیکن وہیں ایران کی عوام ایران کے خلاف ہونے لگی کہ ہم یہاں کھانے پینے کی چیزوں کو ترس رہے ہیں اور ہمارا لیڈر عیاشیاں کر رہا ہے۔ لیکن اب ایران کی عوام ایران کے بادشاہ سے زیادہ امام خمینی کو اپنے لیڈر ماننے لگے۔ ادھر خمینی نے بھی اپنی ایسٹس کو پورے ایران میں پھیلانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ شاہ بہلوی کو سمجھ آنے لگ چکا تھا کہ اب وہ ایران کا بادشاہ نہیں رہ سکتا، جس کے بعد شاہ بہلوی نے امریکہ سے مدد مانگنے شروع کر دی، جس کے بعد فوری طور پر ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں فرانس، امریکہ اور باقی کنٹری نے مل کر میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کی اینڈ میں انہوں نے ایران کے بادشاہ کو کلیئرلی کہہ دیا کہ اب تمہیں خمینی سے کوئی نہیں بچا سکتا، جس کے بعد ایران کا بادشاہ فوری طور پر بھاگ کر امریکہ چلا گیا۔ جیسے ہی امام خمینی کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایران کا بادشاہ اس کے ڈر کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، تو خمینی نے 14 سال ایکسل میں رہنے کے بعد پہلی بار ایران کی زمین پر قدم رکھا، جن کو ویلکم کرنے کے لیے 70 لاکھ ایرانی ان سے ملنے کے لیے آئے، جو کہ ایک اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور پھر ایران کی زمین سے پہلی بار دیٹس ٹو امریکہ اینڈ دیٹس ٹو اسرائیل کے نعرے لگنے لگے، جس کے بعد ایران میں خمینی کے لوگوں نے امریکہ کے ساری ایمبیسی سٹاف کو پکڑ لیا اور یہ شرط رکھی کہ وہ ایران کے بادشاہ شاہ بہلوی کو ہمارے حوالے کریں تو ہم ایمبیسی سٹاف کو چھوڑ دیں گے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ۔ لیکن جب ایران کا لیڈر خمینی بنا، ایٹ دا سیم ٹائم عراق میں بھی ایک لیڈر بنا، صدام حسین، جس کے بعد عرب لیڈر اور عراق کے لیڈر نے سب کو ساتھ ملا کر ایران پر حملہ کرنے لگا، کیونکہ ایران کا لیڈر عرب عوام کو اپنے لیڈر کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگا، جس کے بعد عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک چلی تھی، لیکن اس جنگ میں خمینی کو کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ہی وہ اس دنیا سے چل بسے۔ خمینی کا جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کیونکہ اس کے جنازے میں 1 کروڑ لوگوں نے شرکت کی تھی، جو کہ کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے بڑی گیدرنگ تو ہے ہی، ساتھ ہی ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ جس کے بعد ایران کے لیڈرز نے مل کر اپنا نیا لیڈر چوز کیا، خمینی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خمینی، جو کہ آج تک ایران کا سپریم لیڈر ہے۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کو سمجھ آ چکی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس اپنا نیوکلیئر بوم نہ ہو۔ لیکن اس وقت ایران کی مدد کون کرتا؟ کیونکہ ایٹم بم بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اور اس وقت ایران کی مدد کوئی نہیں کر رہا تھا ایٹم بم بنانے میں۔ اب ایران کسی میریکل کا ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ ایران کے بالکل پاس موجود پہلی اسلامک نیوکلیئر کنٹری پاکستان کے بوم بنانے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر نے بہت سیکریٹلی ایران کو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی دینے لگے، اور ایران بہت تیزی سے نیوکلیئر پلانٹ بنانے لگا۔ لیکن اس کی خبر کہیں نہ کہیں امریکہ کو لگ پڑی۔ اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا کہ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایٹم بم پھر بھی امریکہ کو منظور تھا، لیکن ایران کا نیوکلیئر بم بالکل بھی امریکہ کو منظور نہیں تھا، کیونکہ ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا۔ افغانستان اور عراق پر جھوٹ کے الزام لگا کر امریکہ کو یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کسی بھی ملک پر جھوٹ الزام لگا کر اسے ختم کر سکتے ہیں، اس لیے اس کے بعد امریکہ کا اگلا ٹارگٹ ایران تھا۔ اس کے بعد امریکہ پوری دنیا سے کہنے لگا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے بعد پوری دنیا کی نظریں ایران کی لیڈر خامنہئی پر تھیں، اور یہ امریکہ کے لیے بیسٹ ٹائم تھا، کیونکہ ایک طرف افغانستان میں امریکہ کی فوج تھی اور دوسری طرف عراق بھی امریکہ کی فوج سے بھرا پڑا تھا، اور اب پوری دنیا کی نظریں ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنہئی پر تھیں کہ وہ کیسے اپنی کنٹری ایران کو سپر پاور امریکہ سے بچائے گا۔ اور تب ہی ایران کے لیڈر نے ایک ایسی بات بولی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔
جس کے بعد امریکہ کے ایران پر حملہ کرنے کے سارے بہانے ٹوٹ گئے۔ ایران کے لیڈر نے فتویٰ دیا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ میں کسی نوجوان کی جان لینا، بچوں کی جان لینا، خواتین کی جان لینا، ایون کہ درختوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایٹم بم ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی کو نہیں دیکھتا، سب کو راکھ بنا دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ایران آ کر یہ دیکھ سکتی ہے کہ ایران اپنا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ لیکن یو این کی ٹیم نے ایران میں آ کر ایران کی نیوکلیر پروگرام کو دیکھا، اور تب یو ایس سمجھ گئی کہ ایران کو یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے دی ہے۔ اس کے بعد پاکستان پر اتنا پریشر بڑھنے لگا کہ خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ تسلیم کیا اور معافی مانگی۔ اور اتنا ہی نہیں، پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کو ہوم اریسٹ کر لیا۔ خمینی کے اس فتوے کے بعد امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے سارے پلان ویسٹ ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی ایک کنٹری ایسا تھا جو امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے لگا، لیکن امریکہ نے اس کی بات نہیں مانی۔ لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ ایران کے ایک بہت ہی خاص بندے نے فرانس میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ خمینی نے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، جو اسلام کے ایک کنسیپٹ تقیہ کی پیچھے چھپ رہا ہے۔ تقیہ کا اسلام میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اور خمینی نے بھی ایسا ہی کیا اور ایران کے لوگوں کی جان بچائی۔ اور یہ شخص محمود مراد خانی کوئی عام شخص نہیں، بلکہ خمینی کی بہن کا بیٹا تھا، یعنی خمینی کا بھتیجا۔ خمینی کی یہ بہن اور اس کا یہ بھتیجا خمینی کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ اب امریکہ کا شک ایران پر تیزی سے بڑھنے لگا، جس کے بعد امریکہ نے 2009 میں ایران پر اکنامک سینکشنز لگا دیں۔ سینکشنز سے پہلے ایران کی اکانومی ٹھیک تھی، لیکن سینکشنز کے بعد ایران کی اکانومی تیزی سے گرنے لگی اور ایران بینک کرپٹ ہونے لگا۔ سینکشنز کے بعد ایران اپنا آئل اینڈ گیس سے مالا مال کنٹری اپنا آئل اور گیس کسی بھی کنٹری کو سیل نہیں کر سکتا تھا، ایون کہ اپنے نیبرنگ کنٹری پاکستان کو بھی نہیں۔ لیکن صرف 3 کنٹری ایسی ہیں جو آج بھی ایران کے ساتھ بزنس کرتی ہیں، جن میں چائنا، انڈیا اور رشیا شامل ہیں۔ آخر امریکہ کی ان سیکشنز کی وجہ سے ایران کی اکانومی ڈسٹروائے ہونے لگی، جس کے بعد ایران امریکہ سے نیوکلیر ڈیل کے لیے تیار ہو گیا براک اوباما کے ساتھ۔ لیکن امریکہ میں پہلے دن سے ہی ایک ایسا شخص تھا جو کہ اس ڈیل کے بالکل خلاف تھا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے اس لیے بھی خلاف تھا کیونکہ امریکہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جس کے بنا امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اپنے الیکشن جیتنے کے بعد ایران سے اس ڈیل کو ختم کر دیا، اور اب ایران پر اور بھی زیادہ سینکشنز لگا دیں۔ اینڈ آف کورس ایران بھی ایران ہے۔ ایران دنیا کی طرح خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹرمپ نے ایران پر سینکشنز لگائیں تو ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام بھی شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ بھی امریکہ ہے۔ امریکہ اپنے علاوہ کسی کی بھی بدماشی نہیں مانتا۔ پھر وہی امریکہ ایران پر ایک نظر اس کے چیف آف آرمی سٹاف کو قتل کر دیتا ہے، جو کہ ایران کے لیڈر کے لیے ایک بہت شرمناک بات تھی، جس کے بعد ایران کے دلوں میں امریکہ کے لیے اور بھی نفرت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد ایران میں نئے الیکشنز، جس میں ایران کا نیا پریزیڈنٹ بنا ابراہیم رئیسی، جو کہ ایران کا ایک سخت پریزیڈنٹ تھا۔ ابراہیم کے پریزیڈنٹ بنتے ہی ایران کا نیوکلیر پروگرام ایک بار پھر سے تیزی سے بڑھنے لگا، اور صدر بنتے ہی ایران نے یہ بات سب کو بتا دی کہ ایران اب امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی بھی اگر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اتنا اوپنلی بولتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ President Raisi died when the helicopter crashed. آج سے 1 سال پہلے الیکشن ہوئے، اور اس میں عوام نے رئیس کے بالکل اپوزٹ لیڈر چوز کیا، جو کہ بہت سافٹ اور نرم مزاج تھا، جس نے پریزیڈنٹ بنتے ہی یہ اعلان کیا کہ ہم آج بھی آیت اللہ خمینی کے اسی فتوے کے ساتھ اسٹرانگلی سے کھڑے ہیں، اور ایران کبھی بھی نیوکلیر بم نہیں بنائے گا، اور ہم ایران کو پوری دنیا کے ساتھ کسی بھی ڈیل کرنے کو تیار ہیں۔ جس کے بعد امریکہ اور ایران پھر سے ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے، لیکن یہ سب اسرائیل کو بالکل بھی پسند نہیں آنے لگا کہ ایران اور امریکہ کی آپس میں ڈیل ہو جائے، اور اسرائیل ایران پر جھوٹی الزام لگانے لگا کہ ایران صرف 1 مہینے میں ایٹم بم بنا رہا ہے، جو کہ اسرائیل پچھلے 25 سال سے کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیسا ایٹم بم تھا جو کہ پچھلے 25 سال سے 1 مہینے میں بننے والا ہے، لیکن آج تک نہیں بنا، اور ایران پر یہ الزام لگانے لگا کہ وہ بار بار امریکہ کے پریزیڈنٹ کو مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے
آج اسرائیل ایران پر حملہ کر کے ہر اس شخص کو مارنا چاہتا ہے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہو، جس سے اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے سپر پاور امریکہ کو غصہ آ جائے اور وہ ایران پر حملہ کر لے اور اتنی سال پرانی آیت اللہ خمینی کی حکومت ٹوٹ جائے۔ سبسکرائب۔